بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّالِبَةُ الْمُحَصَّلَةُ وَالْمُوجِبَةُ الْمَعْدُولَةُ الْمَحْمُولُ فَبَيْنَهُمَا الْتِبَاسٌ۔ سوال یہ تھا کہ محصلات اور معدولات کثیر تعداد میں، پھر کیا وجہ ہے کہ فرق جب بیان کرنا ہوا تو دو ہی قضیہ میں فرق بیان ہوا، یعنی سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول، صرف انہی دونوں میں فرق کیوں بیان کیا گیا؟ تو کیا جواب دیا گیا تھا اس کا؟ کیا جواب دیا گیا تھا؟ سب بھول کے برابر کر دیا۔ سب برابر ہو گیا، پڑھا بے پڑھا سب برابر ہو گیا۔ دو چیزوں میں فرق بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ دو چیزوں میں اشتباہ ہوتا ہے، التباس ہوتا ہے، اور جہاں دو چیزوں میں کوئی التباس نہ ہو وہاں فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان اور گھوڑے میں فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی التباس نہیں ہے۔ تو ان قضایا میں التباس انہی دونوں قضیہ میں تھا، اس وجہ سے کہ دونوں میں حرف سلب ایک ہی، سالبہ بسیطہ میں بھی حرف سلب ایک ہی ہے جانب محمول میں، اور موجبہ معدولۃ المحمول میں بھی حرف سلب ایک ہی ہے جانب محمول میں، تو التباس انہی دونوں میں تھا، اس وجہ سے فرق بھی انہی دونوں میں بیان کیا گیا۔ رہا سالبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول، تو ان دونوں کے درمیان التباس اس حیثیت سے کہ حرف سلب جو دونوں میں موجود ہے واحد، وہ ایک ہے۔ فَإِذَا قِيلَ زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ، تو جب کہا جائے زید لیس بکاتب، فلا يعلم انها موجبۃ معدولہ او سالبۃ بسیطہ، تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ موجبہ معدولہ ہے یا سالبہ بسیطہ ہے، اس لیے کہ دونوں میں حرف سلب ایک ہی ہوتا ہے۔ فلہذا خصصہما بالذکر من بین القضایا، یہی وجہ ہے کہ قضایا کے درمیان سے خاص طور سے انہی دونوں کو ذکر کیا ہے۔ والفرق بینہما معنوی و لفظی، اور دونوں کے درمیان فرق معنوی بھی ہے اور لفظی بھی۔ معنوی فرق یہ ہے کہ سالبہ بسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول سے عام ہے، وہ خاص ہے اور یہ عام ہے۔ جہاں موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا وہاں سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا، جیسے کہ کہا کہ زید لا کاتب، زید لا کاتب ہے، یہ کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ بسیطہ ہے۔
لگ رہا ہے کہ پڑھا بے پڑھا سب بالکل برابر ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد جب کتاب دیکھو گے، نظر ثانی کرو گے، تب کوئی بات ذہن میں رہتی، اور یہیں کتاب بند کیا اور یہیں آ کے کھولا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پچھلے سال کی جو ریکارڈنگ ہے وہی بس شیئر کر دیں گروپ میں، کوئی فائدہ نہیں اس طرح سے پڑھانے سے۔ جب آپ لوگ یاد ہی نہیں کریں گے کچھ، یہیں کتاب بند کیا یہیں آ کے کھولے، پھر تو کیا فائدہ اس طرح ہمارے محنت کرنے سے؟ انرجی صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے آسان تو یہ ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ پچھلے سال کی ہے وہی بھیج دیا کریں، وہ آسان ہے۔ یعنی اس سے تو سمجھ بالکل واضح باتیں ہیں ایک دم، اور آدمی توجہ دے تو سمجھ میں کیوں نہیں آئے گی اس کو کوئی بات۔ زید لا کاتب، یہ ہے موجبہ معدولۃ المحمول، اور ظاہر ہے کہ جب زید لیسا بے کاتب صادق آئے گا، جب یہ کہنا صحیح ہوگا تو زید لیسا بے کاتبن بھی کہنا صحیح ہے، کیونکہ زید کے لیے جب لا کاتب ثابت ہوا تو کاتب ہونا زید کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، ورنہ زید کے لیے کاتب اور لا کاتب دونوں جمع ہو جائیں گے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو محال ہے۔ مثلا جا کے لیے لا با ثابت جب ہو جائے تو اب اس کے لیے با ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لا با کے ساتھ اگر با بھی اس کے لیے ثابت ہو جائے تو با اور لا با دونوں اس کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو محال ہے۔ اس لیے جب موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا تو سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا۔ والفرق بینہما معنوی و لفظی، اور دونوں کے درمیان فرق معنوی بھی ہے اور لفظی بھی۔ اما المعنوی، رہا معنوی فرق، فہو ان السالبۃ البسیطۃ عام من الموجبۃ المعدولۃ المحمول، تو یہ ہے کہ سالبہ بسیطہ موجبہ معدولۃ المحمول سے عام ہے، لأنہ متى صدقت الموجبۃ المعدولۃ المحمول، اس لیے کہ جب موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا صدقت السالبۃ البسیطہ، تو سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا، ولا ینعکس، اور اس کا برعکس نہیں۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب سالبہ بسیطہ صادق آئے تو موجبہ معدولۃ المحمول بھی صادق آئے۔ اما الاول، رہا پہلا، یعنی جب موجبہ معدولۃ المحمول صادق آئے گا تو سالبہ بسیطہ بھی صادق آئے گا، فلینہ متی ثبت اللابا لجا یصدق سلب الباء عنہ، تو اس وجہ سے کہ جب جا کے لیے لا با ثابت ہو تو اس سے با کا سلب بھی صادق ہوگا، یعنی جب یہ کہنا صحیح ہے کہ جا لا با ہے تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ جا با نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ سَلْبُ الْبَاءِ عَنْهُ، اس لیے کہ اگر اس سے با کا سلب صادق نہ ہو، ثبت لہ الباء، تو پھر اس کے لیے با ثابت ہوگا، فَيَكُونُ الْبَاءُ وَاللَّابَاءُ ثَابِتَيْنِ لَهُ، تو با اور لابا دونوں اس کے لیے ثابت ہو جائیں گے، وہ اجتماع النقیضین، اور یہ اجتماع نقیضین ہے جو محال ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي،
رہا دوسرا پہلو، یعنی جہاں سالبہ بسیطہ صادقہ ہے وہاں موجبہ معدولۃ المحمول کا صادقانہ کوئی ضروری نہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا، وَهُوَ أَنَّهُ لا يلزم من صدق السالبۃ البسیطہ، وہ یہ ہے کہ سالبہ بسیطہ کے صدق سے موجبہ معدولۃ المحمول کا صادقانہ کوئی ضروری نہیں۔ فَلِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَصِحُ عَلَى الْمَعْدُومِ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم ایجابی کے لیے وجود موضوع بہرحال ضروری ہے، کیونکہ حکم ایجابی میں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی شے کا ثبوت کسی کے لیے اسی وقت ہوگا جبکہ شے مثبت لہو موجود ہو، اور اگر وہ خود ہی معدوم ہے تو اس کے لیے کوئی شے ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو حکم ایجابی کے لیے بہرحال وجود موضوع ضروری ہے، تو موضوع جہاں پر موجود ہوگا وہیں پر موجبہ معدولۃ المحمول کا صدق ہوگا، اور جہاں موضوع سرے سے معدوم ہو وہاں پہ موجبہ معدولۃ المحمول صادق نہیں آئے گا، البتہ سالبہ بسیطہ وہاں پر صادق آئے گا، لہذا سالبہ بسیطہ کے صدق سے موجبہ معدولۃ المحمول کا صدق یہ کوئی ضروری نہیں۔ فَلِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يَصِحُ عَلَى الْمَعْدُومِ، کیونکہ ایجاب یعنی حکم ایجابی کسی معدوم پر صحیح نہیں ہوتا۔ ضرورت ان ایجاب الشیء لغیرہ فرع علی وجود المثبت لہ، اس وجہ سے کہ کسی شے کا کسی دوسری شے کے لیے ایجاب یعنی اثبات یہ فرع ہے مثبت لہو کے وجود کی، یعنی شے مثبت لہو جب موجود ہوگی تبھی اس کے لیے کسی شے کا اثبات ہو سکتا ہے، بخلاف السلب، برخلاف سلب کے، فإن الإجاب لما لم يصدق المعدومات صح السلب عنها بالضرورہ، اس لیے کہ ایجاب جبکہ معدومات پر صادق نہیں ہوتا، صح السلب عنها بالضرورہ، تو ضروری طور پر معدومات سے سلب صحیح ہوگا۔ فیجوز ان یکون الموضوع معدوما، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ موضوع معدوم ہو، وحینئذ یصدق السلب البسیط ولا یصدق الایجاب المعدول، اور جب موضوع معدوم ہوگا تو اس وقت سلب بسیط صادق آئے گا، یعنی سالبہ بسیطہ وہاں پر صادق آئے گا، اور ایجاب معدول وہاں پر صادق نہیں آئے گا، یعنی موجبہ معدولۃ المحمول وہاں پر صادق نہیں آئے گا۔ اب اس کی ایک مثال شارح نے ذکر کی ہے کہ دو قضیہ ہیں، ایک شریک الباری لیس ببصیر اور دوسرا قضیہ ہے شریک الباری غیر بصیر، یعنی کوئی کہے کہ شریک باری لیس ببصیر، بصیر نہیں ہے، اور یہ کہے کہ شریک الباری غیر بصیر، شریک باری غیر بصیر، تو ان دونوں قضیہ کے تعلق سے شارح کہتے ہیں کہ پہلا والا قضیہ یعنی شریک الباری لیس ببصیر یہ صادق، جبکہ دوسرا قضیہ صادق نہیں ہے، کیونکہ پہلا قضیہ سالبہ بسیطہ ہے، اور سالبہ بسیطہ کے لیے موضوع موجود ہونا ضروری نہیں، موضوع معدوم ہو تب بھی اس سے سلب کرنا صحیح ہے، جبکہ دوسرا والا قضیہ سالبہ نہیں ہے بلکہ موجبہ ہے، اور موجبہ کے لیے وجود موضوع چونکہ ضروری ہے اور یہاں پر موضوع معدوم ہے، اس وجہ سے دوسرا قضیہ صحیح نہیں۔ کما انہ یصدق قولنا شریک الباری لیس ببصیر، شارح کہتے ہیں کہ یہ قول شریک الباری لیس ببصیر صادق ہے،
اور شریک الباری ولا یصدق شریک الباری غیر بصیر، اور شریک الباری غیر بصیر یہ صادق نہیں۔ لأن معنی الاول سلب البصر عن شریک الباری، اس لیے کہ پہلے کا معنی ہے شریک باری سے بصر کا سلب۔ ولما کان الموضوع معدوما یصدق سلب کل مفہوم عنہ، اور چونکہ موضوع معدوم ہے اس لیے ہر مفہوم کا سلب کرنا اس سے صحیح ہے۔ جب موضوع ہے ہی نہیں، سرے سے معدوم ہے، تو کسی بھی مفہوم کا سلب اس سے کیا جا سکتا ہے۔ ومعنی الثانی ان عدم البصر ثابت لشریک الباری، اور دوسرے قضیہ کا معنی یہ ہے کہ عدم بصر شریک باری کے لیے ثابت ہے۔ فلا بد ان یکون موجودا فی نفسہ، تو اب اس کا فی نفسی موجود ہونا ضروری ہے۔ حتی یمکن ثبوت شیء لہ، تاکہ اس کے لیے کسی شے کا ثبوت ممکن ہو۔ وہو ممتنع الوجود، جبکہ شریک باری کا وجود محال ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی شے ثابت نہیں ہو سکتی۔ لا یقال، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ ثالبہ کے صدق کے لیے موضوع موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ موضوع معدوم ہو تب بھی ثالبہ صادق ہوگا۔ تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ موجبہ کلیہ اور ثالبہ جزیہ کے درمیان کوئی تناقض نہ رہے، جبکہ موجبہ کلیہ اور ثالبہ جزیہ کے درمیان آپس میں تناقض ہے، کیونکہ موجبہ کلیہ میں موضوع کے سارے افراد کے لیے حکم ایجابی ہوتا ہے، جبکہ ثالبہ جزیہ میں بعض افراد سے سلب ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان تناقض ہے۔ لیکن آپ نے جو یہ بات کہی کہ ثالبہ کے صدق کے لیے موضوع موجود ہونا ضروری نہیں، تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تناقض نہ رہے، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ موجبہ کلیہ میں حکم ایجابی ان تمام افراد کے لیے لگایا جائے جو موجود ہو، اور ثالبہ جزیہ میں حکم سلبی ان افراد سے ہو جو موجود نہ ہو، معدوم ہو۔ تو اس طرح سے دونوں قضیہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، دونوں ایک ساتھ صادق آئیں گے، تو لازم آئے گا کہ دونوں کے درمیان کوئی تناقض ہی نہ رہ جائے، حالانکہ دونوں کے درمیان تناقض۔ لا یقال، یہ نہ کہا جائے لو صدق السلب عند عدم الموضوع لم یکن بین الموجبۃ الکلیہ والسالبۃ الجزیۃ تناقض، اگر موضوع معدوم ہونے کے وقت سلب صادق آئے تو موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض نہیں رہے گا، لِأَنَّهُمَا قَدْ تَجْتَمِعَانِ عَلَى الصِّدْقِ حِينَئِذٍ، اس لیے کہ اس وقت کبھی دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں۔ فَإِنَّا مِنَ الْجَائِزِ اثبات المحمول لجمیع الافراد الموجودہ، اس وجہ سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول کا اثبات سارے افراد موجودہ کے لیے ہو، وسلب عن بعض الافراد المعدومہ، جبکہ بعض افراد معدومہ سے اس کا سلب ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ لِأَنَّا نقول، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ثالبہ کے لیے وجود موضوع ضروری نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں موضوع ہمیشہ معدوم ہی رہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثالبہ میں حکم جس طرح سے افراد موجودہ پر لگتا ہے، اسی طرح سے ان افراد پر بھی حکم لگتا ہے جو معدوم ہوتے ہیں۔ تو موجبہ کلیہ میں جب سارے افراد موجودہ پر حکم لگے گا، تو اب اگر انہی افراد موجودہ میں سے بعض افراد سے سلب کر لیا جائے تو اس وقت دونوں قضیہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکیں گے،
اور دونوں کے درمیان تناقض بہرحال برقرار رہے گا. لأن نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے الحکم فی الصالبۃ علی الافراد الموجودہ، صالبہ میں حکم افراد موجودہ پر ہوتا ہے. کما ان الحکم فی الموجبہ علی الافراد الموجودہ، جیسا کہ موجبہ میں حکم افراد موجودہ پر ہوتا ہے. الا ان صدق السلب لا يتوقف على وجود الافراد، مگر سلب کا صدق وجود افراد پر موقوف نہیں، جبکہ ایجاب کا صدق وجود افراد پر موقوف ہے. فَإِنَّا مَعْنَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ أَنَّ جَمِيعَ أَفْرَادِ جَاءَ الْمَوْجُودَ يَثْبُتُ لَهُ بَا، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کا معنی یہ ہے کہ جا کے تمام افراد موجودہ کے لیے با ثابت ہوگا. یعنی جب کلو جا با کہا جائے جو موجبہ کلیہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جا کے سارے افراد موجودہ کے لیے با ثابت. ولا شک انہا انما تصدق اذا کانت افراد جا موجودتن، اور اس میں شک نہیں کہ یہ قضیہ اسی وقت صادق ہوگا جبکہ جا کے افراد موجود ہوں. وہ معنی صالبہ، اور صالبہ کا معنی ہے کہ لیسا کذالک، یعنی ایسا نہیں. اے کل واحد من الافراد الموجودہ لجا لیسا یثبت لہ با، یعنی جا کے سارے افراد موجودہ کے لیے با ثابت نہیں. ویصدق ھذا المعنی تارتن بین لا یکون شیء من الافراد موجودن، اور یہ معنی کبھی تو اس طور سے صادق آ جائے گا کہ جا کے افراد میں سے کوئی فرد موجود ہی نہ ہو. واخری بین تکون موجودتن ویثبت لا باء لہ، اور یہ معنی کبھی اس طور سے بھی صادق آئے گا کہ جا کے افراد موجود تو ہوں مگر ان کے لیے با ثابت نہ ہو بلکہ لا با ان کے لیے ثابت ہو. وَعِندَ ذَلِكَ، اور اس وقت یعنی جا کے افراد جب موجود ہوں اور ان کے لیے با ثابت نہ ہو بلکہ لا با ان کے لیے ثابت ہو، تو اس وقت جزمن اور یقیناً دونوں کے درمیان یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان تناقض کا تحقق ہوگا. بات ختم ہوئی. واما قولہ، مصنف نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ایجاب اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ موضوع موجود محقق ہو یا موجود مقدر ہو. موجود محقق کی مثال میں کہا تھا کہ جیسے کہ قضیہ خارجیہ میں موضوع موجود محقق ہوتا ہے، اور موجود مقدر کی مثال میں پیش کیا تھا کہ جیسے کہ قضیہ حقیقیہ میں موضوع مقدر الوجود ہوتا ہے. تو یہ جو تفصیل مصنف نے کی ہے تو شارح کہتے ہیں کہ بیان فرق میں اس کا کوئی دخل نہیں، اس تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ بیان فرق میں صرف اتنا کافی ہے کہ ایجاب کے لیے محض وجود موضوع درکار ہے، باقی اس کا محقق یا مقدر ہونا اس تفصیل کی بیان فرق میں کوئی ضرورت نہیں. شارح کہتے ہیں واما قولہ لأن الإجاب لا يصح إلا على موجود محقق، اور رہا مصنف کا قول کی ایجاب موجود محقق پر ہی صحیح ہے،
کما فی الخارجیت الموضوع، جیسا کہ قضیہ خارجیہ میں موضوع ہوتا ہے، او مقدرن، یا موجود مقدر پر ہی صحیح ہوتا ہے، کما فی الحقیقت الموضوع، جیسا کہ قضیہ حقیقیہ میں موضوع مقدر الوجود ہوتا ہے۔ یہ جو مصنف نے تفصیل کی ہے تو شارح کہتے ہیں فلا دخل لہ فی بیان الفرق، تو بیان فرق میں اس کا کوئی دخل نہیں، یعنی سالبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے درمیان جو فرق بیان ہوا ہے اس بیان فرق میں اس تفصیل کا کوئی دخل نہیں، بلکہ بیان فرق میں صرف اتنا کافی ہے کہ ایجاب کے لیے وجود موضوع درکار ہے، البتہ سلب کے لیے وجود موضوع درکار نہیں، حکم ایجابی کے لیے وجود موضوع چاہیے۔ اب اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ موضوع کا وجود محققاً ہو یا مقدراً۔ اذ یکفی فیہ ان الایجاب یستدعی وجود الموضوع دون السلب، اس لیے کہ بیان فرق میں صرف یہ کافی ہے کہ ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے دون السلب، مگر سلب وجود موضوع کو نہیں چاہتا۔ حکم سلبی کے لیے وجود موضوع کوئی ضروری نہیں۔ وَأَمَّا أَنَّ الْمَوْضُوعَ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ مُحَقَّقًا أَوْ مُقَدَّرًا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، رہا یہ کہ موضوع خارج میں محققاً موجود ہے یا مقدراً موجود ہے، فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، تو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ تو بیان فرق میں اس تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر مصنف نے یہ جو تفصیل کی ہے آخر کس وجہ سے اس تفصیل کو لے آئے، جبکہ بیان فرق میں اس تفصیل کا کوئی دخل نہیں۔ تو شارح کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب اس سے دینا چاہتے ہیں جو اس موقع پر ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ جواب سوال، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے، یذکر ہا ہونا، جو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی سوال کا جواب دینا مقصود ہے، یعنی دفع دخل مقدر مقصود ہے، یعنی کسی سوال مقدر کو دفع کرنا، اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ اس وجہ سے مصنف اس تفصیل کو یہاں پر لے آئے، ورنہ بیان فرق میں اس تفصیل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب وہ سوال کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، وَيُقَالْ إِنْ عَنَيْتُمْ بِقَوْلِكُمْ الْإِيجَابَ يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ، یہاں سے اس سوال کو واضح کرتے ہیں۔